I am such a wrong guest on your show. ایک اور بات کلیئر کریں ہمارے جنزی حضرات کے لیے. ماں چاہے تو ماں کے پاس ایکسیس ہونا چاہیے ان کے انسٹاگرام کا, ان کے فیس بک کا, ان کے اسنیپ چیٹ کا, ان کے فون کا پاسورڈ. Absolutely ہونا چاہیے. ہاں جی بھائی, میں نہیں کہہ رہا یہ ماریں گے مجھے بچے, لیکن بچے بڑا برا مانتے ہیں اس بات کو کہ میرے فون کو میری اما نے ہاتھ کیسے لگایا. دیکھیں اچھا جب یہ ہاتھ لگاتے ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب اندر کچھ معاملات خراب نہیں. Absolutely. یہ صرف بچوں کا نہیں ہے کہ ہر کسی کا, یہ بڑوں کا بھی ہے. Like, you know, why do you have codes for everything? کبھی میں نے ایڈ دیکھا, اس میں ایک لڑکی فون پکڑ کے بیٹھی, تو لڑکا اسے کہتا ہے کہ ایک دم سے اس کو کہتا ہے, وہ سمجھتا ہے فون مانگ رہے, مطلب لڑکی لڑکا وہی کہتا ہے فون نہیں, وہ ساتھ جوس پڑا ہوا تھا. نہیں یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے. اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. مطلب اگر کوئی ڈرے آپ اپنے آپ کو میننگ کچھ شیڈی ہے, اور یہی ریلیشن شپ میں بھی جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی ساتھ ہیں تو سب سے پہلے فون ایکسچینج کر لیں, اس کو رسپیکٹ پہ نہ لیں, کیا کریں. ثنا عسکری, کیسی ہیں آپ؟ All good. آپ کیسے ہیں؟ گڈ ٹو سی یو. ہمیشہ چھائی ہوتی ہیں, وائب آپ بھی پازیٹیو ہیں, بولنے میں آپ سپر ہیں. سپر ہے. سپر. کیا کر رہی ہیں آج کل یہ بتائیے گا. ایک تو آپ کا بچوں کا رسپانس کیسا رہا؟ الحمدللہ ویری گڈ, ویری گڈ. بس وہ ہو گیا کہ راستے میں لوگ بولتے ہیں سر بول کے دکھائے, اینڈ آئی ایم لائک نو آئی کانٹ ڈو دس, آئی گیٹ چارجڈ, آئی گیٹ منی فار دس. اچھا راستے میں روکتے تو جسٹیفیکیشن دی ہے رول کے ساتھ آپ نے کہ اگر راستے میں آپ کو لوگ روکتے ہیں تو جسٹیفائی کیا فلی رول کے ساتھ, نام سے ہی پکار رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ تو آپ کو. نوین. So yeah, it's a good feeling, very good feeling. الحمدللہ. اس کے علاوہ آپ کیا کر رہی ہیں, اور آپ رکنے والی تو مجھے نہیں لگتی. نہیں میں بہت رک کے کام کر رہی ہوں. میں پہلے بہت زیادہ وداؤٹ اسٹاپنگ کرتی تھی, ابھی میں رک کے کر رہی ہوں بیکاز آئی ہیو اے سن. سو روٹین میری جو ہے اجازت نہیں دیتی کہ میں زیادہ کام کروں. اچھا یہ کیوں ہوتا ہے خواتین کے ساتھ یوزولی کہ جب بچے آ جاتے ہیں تو وہ بچے آنے کے بعد ان کا کام جو ہے نا وہ سروائیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ دنیا کا سب سے مشکل اور سب سے ٹائم کنزیومنگ کام جو ہے نا بچہ پالنا ہے. لیکن اس میں پیسے کیسے ملیں گے پھر؟ نہیں چاہیے پیسے. اٹس دس انکنڈیشنل تھنگ, یو نو. اچھا پیسوں کی ضرورت اب نہیں رہی ہے؟ ناٹ ریئلی, مجھے کبھی بھی نہیں تھی. ہاں آئی نیور ورک فار منی. ہاں منی از لائک آ جاتا ہے, وہ جب آنا ہوتا ہے وہ آپ کی قسمت سے ملتا ہے, یو نو. اچھا نا یہ سارا تاثر صحیح ہے کہ پیسہ اگر کام آپ کم بھی کریں تو پیسہ خود بخود آ جائے گا, اگر آنا ہوگا تو آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کام نہیں کریں گے تو پیسہ قسمت کیا کرے گا, پیسے ہی نہیں آئیں گے. نہیں آ جاتے ہیں. ہاں. اور آپ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ کیا الحمدللہ. اچھا آپ کے ہسبینڈ نے بڑی سپورٹ ہمیشہ آپ کو دی ہے شاید انڈسٹری. اسٹل میں کہتی ہوں مناج نہ ہوتا تو میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ میرے والدین دے ور ٹوٹلی اگینسٹ دس, یو نو. میں نے چھپ کے پہلا ڈرامہ کیا تھا اپنا جو آذر کی آگے برات تھا. آئی مین آئی گاٹ میریڈ, اور وہ 15 دن بعد مجھے کال آئی ہے محمد احمد کی, اینڈ ہی واز لائک کہ یہ ہو رہا ہے. میں نے آپا میں پڑھتی تھی تو آئی واز لائک نہیں میرا ابا مجھے مار دے گا, امی جوتے ماریں گی کہ یہ کیا سچویشن ہے. وہ تو میں تفریح میں کر رہی تھی, ایکٹنگ تھیٹر کر رہی تھی. سو آئی اسپوک ٹو مناج, ہی واز لائک کہ کیا سین ہے. میں نے کہا یار یہ مرینا کا پروجیکٹ آیا ہے, اینڈ آئی سیڈ نو ٹو اٹ, یو نو, آئی کانٹ ڈو اٹ. اٹس لائک پاگل ہو, یو نو, یو شوڈ ڈو اٹ, اٹس مرینا خان. تو وہ میں نے کہا کہ کیسے کریں گے, کہتے چھپ کے کریں گے. میں چھپ کے کر لیا. یہ بڑی بات ہے ویسے, کیا بات ہے. اچھا اگر خواتین کے پیچھے ہسبینڈ ان کے یا بھائی ان کے یا فادر ان کے سپورٹ کریں تو وہ میریکلز کر سکتی ہیں؟ نہیں مطلب کوئی احسان تو نہیں ہے, بس سب کے کرتے کب ہیں؟ سب کرتے ہیں, سب کرتے. نہیں سب یہ آپ کرتے ہیں, سب ہسبینڈ کہتے ہیں کام کرو, باہر نکلو, کام کرو. آج کل آپ مجھے بتائیں جتنی مہنگائی ہے, ایک بندے کی کمائی پہ چل سکتا ہے گھر؟ وہ ایک کمائی پہ چلائے گا بھی نہیں, پھر بھی وہ چاہتا ہے وہ گھر بیٹھے. نہیں مجھے نہیں لگتا ایسا نہیں. سب چینج ہو گیا. ایسے آپ نے بڑے آرام سے چینج کیا, آپ نے سب کچھ چینج ہو گیا. میرے خیال آپ کے ساتھ چینجز نظر آئیں تو آپ کو ساتھ چاروں طرف ایسے ہو رہا ہے. خواتین کا تو آج بھی رونا ہے کہ ان کو نکلنے نہیں دیا جاتا, پکڑ لیا جاتا ہے, روک لیا جاتا ہے گھر پہ, کام نہیں کرنے دیا جاتا, کپڑوں پہ. Honestly, مجھے لگتا ہے کہ ساری عورتیں کام کر رہی ہیں. موسٹ آف دیم. دیر واز اے ٹائم کہ عورتیں گھر پہ بیٹھی ہوئی ہوتی تھی کہ ہم باہر نہیں جا سکتے, گھر میں بیٹھ کے آپ اتنے سارے کام کر سکتے. اچھا پاکستان میں کتنی پرسنٹ عورتوں کو آپ کو لگتا ہے کہ الاؤ ہوگا؟ میں پاکستان, ہم تو کراچی ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں میرا خیال. نہیں کیوں کراچی ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں, پل کے اس پار بھی جو ہے وہ عورتیں کام کر رہی ہیں. ایوری بڈی از ورکنگ, موسٹ آف دیم. لائک یو نو, آئی تھنک 60-70% چلے جی تھوڑا سا کراچی سے ہائی وے سے ذرا آگے نکل جاتے ہیں. چلے نکلتے ہوئے راستے میں آتا ہے گجرانوالہ, شکارپور, حیدرآباد. آپ کو لگتا ہے وہاں بھی خواتین کام کر رہی ہیں؟ کیسے کام نہیں, بائکس بھی چلا رہی ہیں کراچی کی طرح, سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں بائک نہیں چلا رہی, میں بھی نہیں چلاتی, میں تو گاڑی بھی نہیں چلاتی, تو وہ تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن دیر آر لاٹ آف ویمن ہو آر ڈوئنگ ورک ایٹ ہوم, کڑھائیوں کا اور یہ, اور وہ بھاولپور سے جتنے کپڑے وپڑے آتے ہیں وہ وہاں عورتیں کرتی ہیں, اور کون کرتا ہے. سو دے ہیو آلویز بن ورکنگ. یہ شہر میں یہ سچویشن ابھی آئی ہے کہ عورتیں کام, وہاں پہ عورتیں ہمیشہ سے کام کر رہی ہیں, سلائیاں, کڑھائیاں, دیر آر لاٹ آف. اور آپ کو لگتا ہے ماحول بھی ان کے لیے بالکل ٹھیک ہے, سب کچھ صحیح ہے ان کے لیے؟ کس ماحول کی بات؟ جیسے ہراسمنٹ, مسئلے مسائل, موب کلچر, خواتین کے ساتھ سب مسئلے جو ہوتے ہیں باہر نکلتے ہوئے, وہ بھی سب ٹھیک ہے؟ نہیں کیوں ٹھیک ہے,
How can I agree to something like that کہ mob culture صحیح ہے? No, not at all. That is the reason I'm moving to Islamabad, because ابھی lately تو نہیں, تھوڑا ٹائم ہو گیا, there's this actor of friend of mine, ان کے ساتھ ہوا تھا یہ, وہ گاڑی میں ان کی پتہ نہیں ایک سچویشن ہوئی تھی اور ان کی موب آ گئی تھی گاڑی کے پاس, اینڈ شی فریکڈ آؤٹ. تو کراچی کا ماحول اس حوالے سے خطرناک ہے. جو موب کلچر ہے ایکچولی پورے پاکستان میں اب یہ چل رہا ہے, لاہور وغیرہ ہر جگہ ہو رہا ہے. اسلام آباد سیف ہے کائنڈ آف. تو آپ اسلام آباد اب جا رہی ہیں؟ ہاں, اور کراچی میں رہی ہیں ہمیشہ پوری زندگی. اور اب کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو رہی ہیں اس لیے کہ یہاں مسئلے مسائل زیادہ ہیں؟ اچھا, آئی ویسے بھی ایون جب کووڈ چل رہا تھا تو میرے لیے سیفسٹ اسپیس یہ تھی کہ میں گاڑی میں بیٹھوں, بچہ ڈالوں اور ہم پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے ہمیشہ سے. آئی لو دا ماؤنٹینس, مائی سن لوز دا ماؤنٹینس. تو وی ور لائک وائی ناٹ, لیٹس ایکسپیریمنٹ. یار اس طرف بھی مری وری کی طرف یا پہاڑوں کی طرف معاملات تو بڑے خراب تھے نا, ابھی کچھ پتہ ہی چلا کس حوالے سے؟ پولیٹکلی نہیں, یہ جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یوزلی وہاں پہ جب جاتے ہیں لوگ. کیا ہوتا ہے مری وری؟ میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا آج تک. اچھا, لوگوں کے ساتھ تو ہوتا ہے, آپ کے ساتھ ایکٹر سے شاید اس لیے نہیں ہوتا. بھائی مجھے نہیں, لیکن دیکھیں ہم تو بات کمیونٹی کی کریں گے نا, سوسائٹی کی بات کریں گے نا. ایک عام لڑکا بیچارہ باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے تو عذاب شروع, راستے میں پولیس والے روک رہے تھے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اٹس ایوری ویئر, چوری چکاری موب, یہ ہر جگہ ہوتا ہے. اب یہاں آتا ہے بات کہ ہم تو پاکستان کی بات کریں گے نا. نہیں, کیوں صرف پاکستان کو ہی ہمیشہ برے میں ٹارگٹ کیوں کریں بھائی؟ پوری دنیا کو آپ برے میں ٹارگٹ. ہم کراچی کو برے سے کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ مجھے سکون چاہیے. کراچی کی زندگی بہت تیز ہے. آئی نیڈ ٹو کام ڈاؤن, آئی نیڈ دا ماؤنٹینز اراؤنڈ می, آئی نیڈ دا گرینری اراؤنڈ. اچھا, یہاں تک پھر کراچی ٹھیک ہے, باقی تو my husband and I have been deciding to move to Islamabad since like past 3 years. مجھے موو ہونا تھا. مناج is like ہائے میرے دوست, میرا شہر, اس کو ابھی بھی بڑا پرابلم ہے. مجھے موو ہونا ہے اسلام آباد. اچھا, مطلب اس کے اور کوئی وجوہات نہیں؟ میں سمجھا شاید کراچی معاملات خراب ہیں. نہیں, معاملات کہاں خراب نہیں ہے, مجھے بتائیں. کراچی میں نہیں ہے؟ ہر جگہ نہیں, اسلام آباد تو سیف ہے ایز کمپیئر ٹو کراچی. سیف ہے ایز کمپیئر ٹو کراچی. ایز کمپیئر ٹو کراچی اٹ از سیفر. مطلب اگر لاہور کی بات کریں تو مطلب بہتری ہے. کراچی میں ذرا موب کلچر, اسنیچنگ, ابھی جو ایک اور مسئلہ چل رہا ہے ٹرکس والا جو چل رہا ہے, ٹینکر والا, یہ جو گارڈ لوگوں کے نیچے آ رہے ہیں, ڈرگز والے مسئلے بہت چل رہے ہیں شدید. ڈرگس پوری ملک میں بہت ہیں. You cannot just target Karachi in this, it's everywhere, اچھا, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں ویسے؟ ڈرگز کیا ہماری یوتھ کن چکروں میں لگ گئی ہے؟ یہ ایک بڑی اسکیری بات ہے, کیونکہ میرا خود کا بیٹا ہے, ہی از 8 years old, اور میں ہر جگہ جا کے مجھے یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوگا اس کا, اس سچویشن کو کیسے کنٹرول. یہ تو برگر پن میں شروع ہوا تھا, کول پنے میں, کہ ہم کول ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں کول ہیں, ویڈ کر رہے ہیں کول ہیں, وہ جو الیکٹرک ویپ ہے I think chemicals and all this is not cool at all, by the آپ جب بڑے ہوتے ہیں نا تو آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے تھے, اور جب تک بڑے ہوتے ہیں تب تک معاملات خراب ہو چکے ہوتے ہیں. ابھی جو یہ ریسنٹلی ایشو ہوا ارغمان والا, مصطفیٰ والا جو ایشو آپ کے سامنے ہوئے ہیں, یہ صرف کول سے شروع ہوا اور کول میں ایک بچہ چلا گیا. ڈو یو تھنک کول میں شروع ہوا یا پھر پیسے بھی اس میں انوالو ہو گئے تھے؟ بعد میں پیسے انوالو ہو گئے. یہاں تو یہ ادھر چائے ڈابوں سے شروع ہوتا ہے سارا کچھ, سگریٹ سے شروع ہوتا ہے, پھر چرچ پہ آتا ہے, پھر ویٹ پہ جاتا ہے, پھر اور 10 چیزوں میں وائن یہ سب آ جاتی ہے. ایز اے پیرنٹ آئی ایم ریئلی اسکیئرڈ کہ یہ ہوگا کیا اس کا, بیکاز اپیرنٹلی آج کل یہی سننے میں آ رہا ہے کہ بچوں میں بہت زیادہ ہے یہ چیز. لائک اچھا, آپ تو ماں بھی ہیں, آپ کو لگتا ہے اس میں رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے زیادہ؟ اسٹیٹ کی ہے, لوگوں کی ہے, ماں باپ کی ہے؟ پیرنٹس کی بھی ہے. I would blame the parents, you have to keep a check. I mean مجھے بھی بہت میرے ماں باپ نے آزادی دی, دوستوں میں جانا, یہ کرنا وہ کرنا, but they always keep a check. They always kept a check. ذرا مشکل نہیں ہو گیا چیک رکھنا؟ نہیں, سوشل میڈیا کے بعد نہیں, بالکل نہیں ہوا. آپ انگلیوں سے بات چل رہی ہوتی ہے. یہی تو پرابلم ہے, آپ نے کہیں پہ تو کنٹرول رکھنا ہے نا بچے کا. اگر فون چیک کریں, اب وہ ایک اور نیا سین آ گیا کہ why would you give an 8-year-old or a 10-year-old phone? چلیں 14-15 پہ آ جائیں. ہاں, تو آپ دینا پڑے گا فون. ایک لڑکی لڑکا آپ نے فون پکڑا دیا اس کو, اب اس کی زندگی انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ اور فیس بک پہ لگ گئی, اور وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ہنس رہا ہے, بات کر رہا ہے, اور نارمل بات چل رہی ہے, ادھر سے بات اچھی نہیں چل رہی, جو بچے کو نہیں پتا بیچارے کو, وہاں کیسے کنٹرول کریں؟ اور وہ کہتا ہے ایکسیس تو آپ کو غلط بات ہے ایکسیس دینا. نہیں, میرے پاس میری بہن ہے, میری بہن کے بچے ماشاء اللہ, دیر از ون ان لمز ناؤ ماشاء اللہ. میں ان بچوں کو بھی دیکھتی ہوں, دے آر ویری سیٹلڈ, بڑے اسٹیبل بچے ہیں. یہ نہیں کہ پاگلوں کی طرح فون پہ ہی لگے ہوئے ہیں, آپ ان سے بات کر رہے ہیں, دیر لافنگ اوور دی فون. لیکن دیکھیے یہ تو مانیں گی نا, فون والا دور تو دیکھیے میرا بیٹا بھی بہت چھوٹا ہے, تو ابھی مجھے اندازہ نہیں ہے, میں بڑی بڑی باتیں کرتی ہوں. اچھا, کسی کیفے میں جا کے کہیں بیٹھ کے آپ دیکھتے رہو گے, مجھ سے تو بہت سارے لوگ ملتے بھی ہیں, تو پتہ وہ فون میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, مجھے مزے کی بات پہلے آپ یہ بتائیں کہ آج کل کیفیز میں یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے آتے کیسے؟ ہاؤ ڈو دے گیٹ دا منی ٹو سٹ ان دا کیفیز؟ وی نیور ہیڈ دا منی. وی کو تو بھول جائیں, ہمیں
ہمارے پاس تو کبھی پیسے نہیں بھول جائیں, ہمیں تو پیپسی کے پیسے مل جاتے تھے. تھی وہ تلی ہوئی چکن کھا کے, ایک پیپسی اور ایک چپس کے پیسے مل جاتے تھے, بڑی بات تھی. 5 روپے. ہاں عید ہوتی تھی جب آپ وہ فرائڈ چکن کھا رہے ہوتے تھے یا وہ پیزا کھا رہے ہوتے تھے, یو نو. باقی آئی تھنک ہم, اور پیزا ہٹ ہی ہوتا تھا, اور خواہشات یہ ہوتی تھی سیلڈ کتنا بھرنا ہے, سیلڈ کتنا, پہاڑی کون بنائے گا, پہاڑی کون بنائے گا, یہ ریس ہوتی تھی. اور آج کی ریس ہے کافی کدھر سے مہنگی ملتی ہے, کہاں سے اچھی ملتی ہے, کافی کے بعد سگریٹ کہاں سے ملے گی, کون سے چائے ماسٹر بیٹھنا ہے, کیا کرنا ہے, سب کچھ. دیکھیں میں تو ابھی بھی وہی والی ماں ہوں جو بچے کی عیدی کھاتی ہے, یو نو. تو جو بھی میرے بیٹے کو جیسے عیدی ملتی ہے وہ میں کھاتی ہوں, بچے کے پاس. اچھا سنا, یہ تاثر ٹھیک ہے کہ بچوں کو پیسے کے بغیر نہ دیں, چیزیں دے دیں اس کو, ایسا ٹھیک ہے؟ چیزیں بھی نہ دیں. دیکھیں آپ نے کیوں مر جائے گا, کیوں مر جائے گا, میں تو وہی ہوں. آئی ایم اے ویری مڈل کلاس سوچ والی عورت, اینڈ آئی ایم ٹریٹنگ مائی سن لائک دیٹ. ہی گیٹس 1 present ایوری منتھ. کوئی سین نہیں ہے کہ جب جائیں گے گاڑی اٹھا لائیں گے. اب وہ جب بڑا ہوا پتہ کیا کہے گا, یار امی نے ہمارے ساتھ دیکھا, بھلے بولتا رہے, ہم آج تک اپنے اس کے اندر ایک اور مسئلہ چھوٹا سا آتا ہے, اس کو ذرا کلیئر کرتے ہیں. بڑا اچھا ٹاپک ہے کہ بچہ اسکول جاتا ہے, اس کے آس پاس کے بچوں میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتا ہے یار میں احساس کمتری شکار نہیں ہو جاتا بچہ. نہیں, کیوں ہوگا احساس کمتری, کیونکہ کچھ ہوتا ہی نہیں اس کے ہاتھ میں. نہیں, آپ پتہ ہے کیا, میرے ماں باپ نے ایک بڑی اچھی چیز کی تھی ہمارے لیے. وہ یہ تھی کہ بیسٹ کھانا ہم کھاتے تھے گھر میں بھی, یو نو. اگر گھر میں بھی کھانا پک رہا ہے تو ہمیں سب سے اچھا کھانا ملے گا, کھانے کو جو چاہیے. یار اب اپنی باتیں تو نہ کریں نا یار, اتنی مزے کی اتنی اچھی باتیں آپ کریں دنیا کی, اتنا سکون ہوتا تھا. ایک NTM PTV پہ آپ آ گئی ہیں, ابھی دور چینج, نیٹ فلکس کا دور ہے, پرائم کا دور ہے, انسٹاگرام کا دور ہے, اسنیپ چیٹ کا دور ہے, خفیہ باتیں ہوتی ہیں. اب آپ کدھر آ گئے, خفیہ باتیں ہوتی ہیں, اسنیپ چیٹ پہ آپ اسنیپ چیٹ یوز کرتی ہیں؟ نہیں, اب آپ کا زمانہ, آپ یہ کیا کریں اس کو تھوڑا سا. میں تو اس جو بچوں کو روکنا ہے نا, ہم نے ان کی طرح روکنا ہے. مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں آپ انسٹاگرام میں پوسٹ کیوں نہیں کرتی. ہاں نا, بیکاز پیسے ملتے ہیں, ناٹ انٹرسٹیڈ, لوگ جانتے ہیں. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ, آئی ایم سچ اے وہ 1901 میں جی رہی ہوں میں. اچھا 1901 والی ہے نہیں, لیکن آپ نے 1901 والی ذرا سوچ میں کیا ہوا ہے, یہ اچھی ہے, پیسفل ہے. اب آج کے بچے کو جنزی کو کیسے سمجھا, جو جنزی آ گئے. میرا بیٹا از ناٹ اینی ویئر رائٹ ناؤ, دا میکسیمم ہی ڈز از ہی پلیز گیمس, اور وہ بھی PS پہ. تو اس کو میں نے وہ ٹیکنالوجی اس طرح سے نہیں دی ہوئی, دیٹس آل ہی گیٹس, یو نو. اچھا ماں پہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح بچے کو, یہ یوزلی باپ سے, مطلب باپ کاموں میں لگے ہوتے ہیں اس لیے دوری ہو جاتی ہے تھوڑی سی. نہیں, میرا ہسبینڈ از اے ہینڈز آن فادر ایز ویل. وین آئی ایم ورکنگ دین ہی از ہوم. وی ڈونٹ ہیو اے نینی سسٹم ان دا ہاؤس. میرے گھر میں کوئی نینی نہیں ہے کہ وہ بچے کے لیے ہم نے کبھی بھی نہیں رکھی. ایون وین ہی واز اے منتھ اولڈ, اس کی نانی ہے, دادی ہیں, وہ آ جاتی ہیں. اچھا جو آدھا دن گزارتے ہیں, یہ جو ہمارے جناب اسکول ہیں بڑے مہنگے مہنگے, جو اتنی سستی فیسیں لیتے ہیں, کم فیسوں میں آپ کو بلاتے ہیں اور تھریٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے فیس نہیں دی تو بچے کو بڑا ٹارچر کرتے ہیں, اور ایسے احساس کمتری بچہ چلا جاتا ہے کہ وہ گھر پہ آ کے رو رہا ہوتا ہے. تو حل کیا ہے یہ اتنی مہنگی فیسوں کے بعد جو وہاں پہ یہ معاملات چل رہے ہیں, وہاں کیسے روکو گی؟ ہم جو ماں باپ ہیں نا وہ ایک ریٹ ریس میں ہیں اس وقت کہ میرا بچہ گرامر میں جاتا ہے, میرا بچہ یہاں جاتا ہے, میرا بچہ وہاں جاتا ہے. بھائی آپ, میں نام نہیں لوں گی اسکول کا, میں نے اپنے بیٹے کو ایک بڑے میڈیوکر اسکول میں ڈالا ہوا ہے. اٹس ناٹ اے برگر اسکول ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹھیک ہے, لیکن میڈیوکر اسکول میں مجھے مسئلہ یہ ہے کہ اتنا پڑھاتے ہیں کہ میں پاگل ہو گئی ہوں پڑھا کے اپنے بچے کو. اچھا, ہاں بڑی اچھی, یہ تو اچھی بات ہے یار. ہاں وچ از ان اے وے گڈ. نہیں, لیکن میں تھک گئی ہوں نا پڑھا بٹ آپ چیزوں کو, اٹس kids should not be a part of that rat race, you know, کہ ہم کون سے اسکول میں بھیج رہے ہیں, بچے نے کہاں لنچ کیا, کہاں ڈنر کیا, کون سا برانڈ پہنا. اور یہ پیرنٹس کا کام ہے بار بار سمجھانا کہ بیٹا آپ کا یہ absolutely I do not look that sort. کیا بات ہے بھائی, بٹ یہ بہت ضروری ہے. آپ نے ابھی سے اس کو جو ہے وہ پاگل بنا دیں گے تو آگے جا کے تو آپ نے سب کچھ اپنا بیچنا پڑ جائے. اچھا آپ سمجھتے ہیں شروعات گھر سے ہوتی ہے اور پھر ایجوکیشن سسٹم میں جا کے اور پھر شامیں تھوڑا بڑا ہونے کے بعد. میرے حساب سے 100% جو ہے نا وہ ماں باپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اسکول کو آپ پیسے دے رہے ہیں, کس چیز کے دے رہے ہیں؟ یہ ایٹیکٹ سکھانے کے لیے نہیں دے رہے کہ جی بڑوں سے کیسے بات کرنی, وہ تو آپ گھر پہ سکھاؤ گے نا یار. اسکول اس لیے تھوڑی ہے, ٹھیک ہے, ان اے وے اٹ ڈز سوشلائز کرنے کے لیے آپ بچے کو اسکول بھیج رہے ہو, ٹو میک فرینڈس, یو نو. ایکچولی میرے حساب سے تو یہ اردو لینگویج اور انگلش لٹریچر پڑھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے آگے کی زندگی میں. اچھا جی ایک اور بات لے کریں ہمارے جنزی حضرات کے لیے, ماں چاہے تو ماں کے پاس ایکسیس ہونا چاہیے ان کے انسٹاگرام کا, ان کے فیس بک کا, ان کے اسنیپ چیٹ کا, ان کے فون کا پاسورڈ ایبسلیوٹلی ہونا چاہیے. ہاں جی بھائی, میں نہیں کہہ رہا یہ ماریں گے مجھے بچے, لیکن بچے بڑا برا مانتے ہیں اس بات کو کہ میرے فون کو میری اما نے ہاتھ کیسے لگایا. دیکھیں اچھا جب یہ ہاتھ لگاتے ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب اندر کچھ معاملات خراب نہیں ہیں. ایبسلیوٹلی, یہ صرف بچوں کا نہیں ہے کہ ہر کسی کا, یہ بڑوں کا بھی ہے. Like, you know, why do you have codes for everything? وہ کبھی میں نے ایڈ دیکھا, اس میں ایک لڑکی فون پکڑ کے بیٹھی, تو لڑکا اسے کہتا ہے
کہ ایک دم سے اس کا کہتا ہے وہ سمجھتا ہے فون مانگ رہے, مطلب لڑکا وہی کہتا ہے فون نہیں, وہ ساتھ جوس پڑا ہوا تھا. نہیں یہ فیکٹ ہے, یہ فیکٹ. اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے. مطلب اگر کوئی ڈرے آپ اپنے آپ کو فون پہ, اور یہی ریلیشن شپ میں بھی جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی ساتھ ہیں تو سب سے پہلے فون ایکسچینج کر لیں, اس کو رسپیکٹ پہ نہ لیں, کیا کریں؟ نہیں میننگ ایک تو مجھے یہ پوائنٹ نہیں سمجھ آتا کیوں چیک کرنا ہے فون. یو شوڈ ٹرسٹ. ابھی ایک بندہ اسکیری حرکتیں کر رہا ہے, دیکھیں میری بات چل رہا ہے اس کا لڑکی کا, تو آئی ایم سچ اے رانگ گیسٹ آن یور شو بیکاز ایک تو میری آنیسٹلی شادی کو بھی 16 سال ہو گئے اینڈ آئی بین ود دس ون مین فار پاسٹ 21 ایئرس. سو میں بڑی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوئی, وی ہیو آلویز بین ٹوگیدر, تو میں نے ادھر ادھر دیکھا نہیں. تو ہمارے یہاں بڑا دوستوں والا ماحول ہے, یو نو یار فون دے دو, ایک کال کرنی ہے یا میسج کرنا ہے. آئی یوز مائی ہسبینڈ فون فار اے لاٹ آف تھنگس, ہی یوزز مائی فون ٹو. یہاں تو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, تو کوئی سچویشن ہی نہیں ہے, تو آئی کی ناٹ کنیکٹ ٹو دس. اچھا اب نیا سسٹم یہ آ گیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی فون پہ چیک کرنا از ڈس رسپیکٹ, آپ فون نہیں چیک کر سکتے. ابھی نا ہم عمرے پہ گئے ہوئے تھے, تو ہم نے زندگی میں پہلی بار لائف 365 ایک ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی, کیونکہ مجھے راستے نہیں سمجھ آتے. یو نو اگر آپ مجھے یہاں سے بولیں گے ثنا گھر چلی جاؤ, میں نہیں جا سکتی, مجھے بالکل. اچھا پاکستان میں اس کا یوز 90% پتہ کس چیز کے لیے ہو رہا ہے؟ چیک کرنے کے لیے کہ کدھر ہے اس وقت, کدھر ہے اس وقت. ہاں اچھا ہم نے تو وہاں یہ پلان کیا تھا کہ یار اس کا پیڈ ورژن بھی آتا ہے, اس میں بہت ساری چیزیں اور بتاتا ہے وہ آپ. آئی ڈونٹ نو یہ کیا سچویشن ہے, لیکن ہم نے صرف عمرے پہ یہ پہلی بار ٹیکنالوجی یوز کی تھی کہ یار اگر گم جائیں تو پتہ لگ جائے کہ کون کدھر ہے. تو آپ بہت اچھا مشورہ دے سکتی ہیں کہ فون اگر ایکسیس ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہو ناؤ ڈزنٹ میٹر. مطلب میں اس کو کیوں اگری کروں, مطلب مجھے ضرورت نہیں ہے ایکسیس کا. نہیں آپ کو تو آپ کو ماشاءاللہ ہاں, کیونکہ مشورہ تو دیں گے نا لوگوں کو, جنزیز کیا کریں آپس میں. اب یہ تو اب ہمیں معاشرے کو چلانا ہے آپ نے اور میں نے, کچھ بات تو کرنی ہے. ہم لوگ اتنا معاشرہ, آپ کی سوچ کو تو پیسفل سوچ کو تو نیچے لے کے جانا ہے میں نے. اب کیوں لے کے جانا ہے نیچے؟ کیونکہ یار یہ سچویشن ہونی چاہیے نا. دیکھیں آپ نے کتنی اچھی بات کی 365 یا 360 جو آپ نے یوز کیا, 360 جو یوز کیا, تو آپ نے اس لیے یوز کیا کہ آپ کو یہ دکھانا تھا ٹو لوکیٹ ایچ ادر, ٹو لوکیٹ ہی, بٹ ادھر کچھ اور یوز ہو رہا ہے کیونکہ مجھے ہی پتا تھا اس کے بارے میں. میں نے تو اس طرح سے یوز کیا کہ ابھی میری سسٹر ان لا آئی ہوئی تھی, تو اس کے سارے بچوں کے فونس پہ تھا. شی ہیز ماشاء اللہ 5 kids, تو اس کے ساروں نے کے فونس پہ ڈال دیا تھا کہ خدا نہ خواستہ کہیں گم جائے. تو پھر بچوں نے مجھے بتایا, میں نے کہا واہ یہ تو بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ سچویشن ہونی نہیں چاہیے کہ چیک کیا جائے. ہاں اور کبھی زندگی میں آپ کو اگر فار ایگزامپل اپنے ہسبینڈ پہ تھوڑا شک ہوتا ہے پھر چیک کرتی ہیں, تھوڑا شک آ جاتا؟ آج تک نہیں ہوا, آئی سویئر آج تک نہیں ہوا. یہ میں مس ٹو گڈی نہیں بن رہی, لیکن نہیں ہوا آج تک. تو آپ کو مطلب جینٹل مین ملا ہے نا, یہ کہہ سکتے ہیں. اس کو جینٹل وومن ملی. جینٹل وومن, واہ بھائی واہ, بڑے لکی نکلے دونوں. ویسے یوزلی بہت معاملات ہیں. خیر جی, ہارر شو آپ نے کیا, کیسا رسپانس رہا اس کا؟ ہم لوگ تو ہارر دیکھتے ہیں ہنسنے لگ جاتے ہیں پاکستان میں. کون سا والا ہارر کچھ شو؟ کیا نا وہ تو بارہ. ہاں دیٹ واز اے فنی سٹ کام, کیا کہتے ہیں ٹیلی فلم. اچھا یہ ایئر وے کے ساتھ تھا آپ کا؟ ہاں, لیکن میں نے 2 سیریل بھی کیے ہیں ہارر. کیا تھے وہ؟ ایک تو وہ دوبارہ تھا اور ایک دریچہ تھا. اچھا ہمارے جو یہاں پہ ہم ہارر دیکھتے ہیں یوزلی ہمیں ایسے کیوں آتی ہے ہارر دیکھ کے یہاں پر؟ کیونکہ وہ کارٹونش کر دیتے ہیں نا شکلوں کو. ہاں تو یار ہم لوگ بہتر نہیں کر سکتے جیسے نیٹ فلکس اور پرائم بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں ساری گیم جو ہے نا وہ کانٹینٹ کی ہے. وی نیڈ ٹو ورک آن آور کانٹینٹ. ہمارا کانٹینٹ ساس بہو, شادی کے فیئر, شادی کے بعد کیا فیئر. میرا خود کا یہی رونا ہے کہ بس کر دو, جان چھوڑ دو ساس بہو. او بھائی وہ کہہ رہے ہیں چلتا ہی ہے یہ نا, عوام دیکھنی چاہتی ہے, پھر عوام کہتی ہے کہ ہمیں مت دکھاؤ, کچھ اور دکھاؤ, ہم وہ دیکھ لیں گے. اب اس میں صحیح کون ہے؟ دیکھیں عوام کو ہم اتنا اسٹوپڈ بھی نہیں کہہ سکتے. وہ آئی تھنک اٹس اے ایزی وے آؤٹ کہ چلو یار کچھ نہیں چل رہا, ساس بہو بنا ڈالو. لیکن آپ کی عوام جو ہے, ابھی میں پچھلی ایک اور پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے کہا تھا کہ تن من نیلو نیلا بھی ایک ڈرامہ آیا. آئی تھنک اٹ واز بریلینٹ. اٹ ہیڈ نو ساس نو بہو بٹ اٹ واز اے بیوٹیفلی ڈن. کس کا پروجیکٹ تھا یہ؟ گرین ٹی وی؟ نو اٹ واز فار ہم, اور سیفی حسن نے ڈائریکٹ کیا تھا. مصطفیٰ آفریدی کا اسکرپٹ تھا. ایکسلنٹ. اگر آپ نے نہیں دیکھا ڈو واچ اٹ, اٹ از اے بیوٹیفل پلے. اگر آپ ایسی سچویشن پاکستان بنا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ریٹنگ بھی آ رہی ہے اس کی, ہم اس طرف ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. آئی تھنک نیٹ فلکس بھی اب سب کے پاس ایکسیس ہے. a lot of people are watching Netflix, they are watching good content. تو ہم عوام کے اوپر سارا بلیم نہیں ڈال سکتے کہ یار وہ دیکھتی گئی ہے. ابھی نیا دکھاؤ گے تو مجھے لگتا ہے آپ نے بہت اچھی بات کی, آسان ہے دکھانا. ہاں وہ ذرا پھر مشکل کام ہوگا نا, آرٹ موویز بنانا, آرٹ ڈرامے بنانا. نہیں آرٹ بھی نہیں, آپ کی عوام کو آرٹ نہیں چاہیے بھائی, ان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. یہ سارے ہم لوگ پھر ہم لوگ نیٹ فلکس پہ کیوں دیکھتے ہیں آرٹس وغیرہ, یہ وہ ایسی موویز دیکھتے ہیں. نہیں تو صرف آرٹ نہیں, میں آئی لو چک فلکس. میں تو چک فلکس بہت دیکھتی ہوں. کیا دیکھ رہی ہیں, کیا دیکھ رہی ہیں آج کل؟ جو سب سے سلی چیز ہوگی نا, جیسے وہ ایک آیا تھا, ساری لڑکیوں کو پتا ہوگا, ایملی ان پیرس. آئی انجوائڈ اٹ, آئی لوڈ اٹ. دبئی بلنک دیکھا آپ نے؟ آف کورس دیکھا. اوہو, آئی لوڈ اٹ. تو موویز کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاس کراچی میں, پاکستان میں ویسے کھانے کے لیے کھانا ہے 3-4 چیزیں بچ گئی ہیں. بیچ تو ہمارا نالا بن گیا, تو رہ گیا ہمارے پاس موویز. وہ بھی کدھر گئی ساری؟
न्यूप्लेक्स तो खाली है. कितने आधा आपको न्यूप्लेक्स जाती होंगी आप? एक और सिनेप्लेक्स था इधर सीवीयू की तरफ था. अभी जाने वाली हूँ, आज ही जाना है मुझे, अपने बेटे को माइनक्राफ्ट दिखानी है. वो तो बेटे को दिखानी है हमारा, इसीलिए अब हम जाते हैं. बाकी कौन सी मूवी देखूं, पता खत्म हो गई ना. हाँ. ये सिनेमा खुले हुए क्यों है? पता नहीं बेचारे, कुछ है ही आई फील सो बैड, है ना. आई यूज्ड टू गो फॉर नाचोस एक्चुअली पहले, वो भी नहीं मिलते अब तो. नहीं नाचो तो मिलते हैं, नाचो मिलते नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे. न्यूप्लेक्स में नाचो होते थे ना. सो लॉन्ग नाचोस भी नहीं मिल रहे. नाचो कौन गया? बंद हो गया नाचो. ओ हो यार ब्रेकिंग न्यूज़ है. तो उधर क्या मिलता है? वो हॉट डॉग्स और पॉपकॉर्न. हॉट डॉग एंड पॉपकॉर्न्स या. ओए नहीं मजा नहीं आएगा. और वो स्लश गंदे वाले. मैं तो सोने जाता हूँ वहाँ पे. मेरा भी सोने. मैं वो रॉयल सिनेमा जाता हूँ, चादर लेता हूँ और ठंड होती है बहुत शदीद. मैं कहता हूँ इसी से कम करो, कम करते हैं. मैं सो जाता हूँ वहाँ पे. अभी भी हमारा यही प्लान था कि सना तुम चली जाओ नाइल को लेके. मैंने कहा व्हाई आरंट यू गोइंग? कहते मैं क्यों जाऊँ? मैंने कहा सोने के लिए. तो सोने के लिए सही कह रही है. एंटरटेनमेंट के लिए क्या रह गया हमारे पास? एंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास कुछ नहीं है. खा के सारे ओबीस हो जाओ, बस खाते रहो. मैं भी यही करती हूँ, खाती रहती हूँ. बस खाना. और है क्या? तो आप तो माशाल्लाह बहुत फिट हैं. कैसे फिट रह लेती हैं? मैं किस तरह फिट रहती हूँ? मैं जब खा रही है काम बहुत करती हूँ. मैं वैसे भी अगर इफ़ आई एम नॉट वर्किंग देन मैं घर के भी बहुत काम करती हूँ. तो आपको लगता है वो वर्कआउट होता रहता है? या यार वैसे ये कॉन्सेप्ट ठीक है ख़वातीन के लिए कि बेचारियाँ वो खाना खाएं तो बोले काम ज़्यादा कर लो तो तुम्हारा वर्क वो कम हो जाएगा. नहीं वर्कआउट यू जस्ट हैव टू बर्न द कैलोरीज. अब यू डू इट आइदर वेज, यू नो, गो टू द जिम और आई हेट गोइंग टू द जिम सो आई डू अ लॉट ऑफ हाउस चोर्स, यू नो. यार ये अच्छा मैसेज दे रही हैं भाई. अगर घरों के काम आप करेंगी ज़्यादा तो आपका वेट कम होगा. हाँ, ज़्यादा कुछ औरतें कहती हैं, डॉक्टर ही कहते हैं पंखे खोल के बैठ के सफाइयाँ शुरू कर दो. ऐसा ना खुद ही बैठ के पंखा खुलवाएं फिर पंखा बंद करें. लाइटें खोल लेती हूँ आज मैं. वो सनस्क्रीन यार टायर उखाड़ना शुरू कर दो. ले आओ मशीनें तो लाइटें उतारो, मिट्टियाँ साफ करो. नहीं ये नहीं करना. मतलब नॉर्मल खाने वाने पका लेते. मतलब आप समझते हैं इतनी कैलोरीज ले ली हैं तो इतना आपने काम किया तो इतने बर्न आउट हो जाएंगे कैलोरीज. हाँ, मीनिंग यू शुड हैव अ रूटीन. मैं भी आपके यहाँ के लोगों को बता रही थी कि मैं फजर पे उठती हूँ और 10 साढ़े 10 आई क्रैश. यार क्या शराफत वाली जिंदगी. बुढ़ी रू. क्या शराफत वाली. 10 साढ़े 10 बजे 12 बजे तो यहाँ मामला शुरू होते हैं कराची में. मेरी बर्थडे थी तो अरे हैप्पी बर्थडे. मैं सॉरी मुझे ऑफिस वाले ने बोला भी यार मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ इनकी बर्थडे थी और हम लोग चाह रहे थे. मीनिंग मेरी बर्थडे थी तो मेरा भाई बाहर होता, वो फोन कर रहे कहते पागल हो तुम सो क्यों गए. तो आपको जब 12 बजे विशेष आई होंगी वो तो आपने सुबह अजानों के टाइम चेक की होगी नमाज पढ़ते. माय पुअर हस्बैंड केम टू विश मी. ही वाज लाइक सना उठो वो हैप्पी बर्थडे. मैंने कहा दिमाग खराब है, मेरी नींद क्यों खराब करो, सोने दो. आई स्लेप्ट. यार क्या सुकून वाली जिंदगी जी रही है. हम पे नजर लगा दो, आज रात को नींद ही नहीं आई. माशाल्लाह मैं कह दूं वरना तो आपको रिजिक्स लेनी पड़ेंगी आज आपको. एंटी एलर्जिक लेने के बाद नींद अच्छी आती है. अच्छा जी, ये जो अभी रिसेंटली इशू हुआ कश्मीर वाला जो इशू हुआ, एक तरफ हमारे एक्टर जाना चाहते हैं बॉर्डर क्रॉस भी करके कश्मीर काम करना चाहते हैं इंडिया के साथ. एक तरफ ये मामला पॉलिटिकल सवाल ना करें. नहीं आर्टिस्ट के वाले से पूछ रहा हूँ. ये फवाद खान अगर इंडिया में काम करना चाहें और हमारे वहाँ क्या, एक तरफ हमारी जंग भी लगी हुई, पानी बंद कर दिया उन्होंने, अब करें क्या? हमने काम भी करना है. ये देखें, when you're not allowed to work there, why would you die to work there, you know. जब अभी भी वो जो फवाद खान ने किया, आई थिंक उसको बोल रहे हैं कि जी उसको बैन करो, ना लगाओ, जो भी है. आई थिंक इज़्ज़त से काम करें अगर इज़्ज़त से वो आपको बुला रहे हैं. बट ये इट शुड बी अ टू वे कोलैबोरेशन, यू नो, कि वहाँ के लोग यहाँ पे भी काम करें. इज़्ज़त दो. अच्छा वहाँ के लोग हमारे पास क्यों नहीं आते? पता नहीं कि हमारे वाले बेताब क्यों हैं. डब्बे में डाल के भेज दो इंडिया. हाँ मतलब आई थिंक एक छींक भी मारने के लिए बुलाएंगे तो हम यहाँ से दौड़ते हुए जाएंगे इंडिया ने बुलाया. कितने इंप्रेस होते हैं. व्हिच इज वेरी सैड. हमारे स्टार बड़े यहाँ पता है क्या कहते हैं. मैंने सलमान खान से सेल्फी ली. बड़े स्टारों का ये मैंने इंटरव्यू में जवाब सुना, मुझे बड़ा अजीब लगा कि आप स्टार हैं यार, आप लोग इतनी जरूरत पड़ गई कि आप सलमान खान और शाहरुख खान. आई डोंट थिंक यू नीड दैट. आपके मुल्क में बहुत स्टारडम है. योर पीपल लव यू. भले वो एंड स्पेशली ड्रामाज, यू नो. मैं आई थिंक मेरे पास तुम हो जो ड्रामा है, आई एम अ ह्यूज हुमायूं सईद फ़ैन. आई लव हिज एक्टिंग. आई मेक श्योर आई वॉच हिज प्लेस, यू नो. तो वो मैंने कोई 7वीं 8वीं दफ़ा देखा है. तो यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ स्टार्स इन द कंट्री, बट हमें शायद स्टार ट्रीटमेंट देनी नहीं आती. स्टार ट्रीटमेंट हमें शायद देनी नहीं. हाँ, मीनिंग हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते हैं कि हाँ वो देखा हमारा ने ये किया, वो देखा महविश ने ये किया. वाई दे आर योर स्टार्स. सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा बिला वजह उसने ये कपड़े पहन लिए, भाई उसकी मर्जी. पहनने तो यार जो पहन रही है, जो वो शादी बच्चा ले आई उसकी मर्जी ले आई. आई मीन वाई अनहैप्पी लोग क्यों हैं? अच्छा एक तरफ तो आपने कहा ये मान लेते हैं ठीक है अनहैप्पी लोग हैं और वो भी स्टार्स के लिए. ये जो स्टार अनहैप्पी होते हैं
یہ جو بشرا آپا نے کہہ دیا, فہد مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ ویلاگر یوٹیوبرس کے بارے کے اندر یہ جو جنگ چل رہی ہے رکی بھائی کی, رجب بٹ کی, یار دیکھیں اب اس کے اندر شروعات تو بڑے نے کی نا, بڑے سٹار نے کی, یہ تو بھی تو چل رہا ہے نا. یہ سٹار کیوں انہیپی ہو گئے اگر وہ والے انہیپی ہیں؟ بالکل انہیپی ہونے والی بات نہیں ہے بالکل بھی اس میں. اگر بیچارے کی سوشل میڈیا سٹار بن گیا کوئی, راتوں رات بن رہے ہیں, بالکل اللہ نے جس کو عزت دی ہے بھائی, آپ کون ہوتے ہو اس پہ کامنٹ کرنے والے؟ یو ہیو نو رائٹ. جس کی جہاں سے روزی لکھی ہے وہ وہیں سے ملے گی. یو ہیو نو رائٹ ٹو کامنٹ, یو نو, دیٹس آل آئی کین سے اباؤٹ اٹ. دیر آر لاٹ آف یہ جو ولاگنگ والے لوگ ہیں ان کو میں بھی فالو کر رہی ہوتی ہوں, ہاں وہ یہاں کے نہیں ہیں, لیکن دیر آر لاٹ آف پیپل آئی فالو ایز ویل اینڈ آئی لو دیئر کانٹینٹ, اور آپ کو بہت سیکھنے کو ملتا ہے. تو کرنے دو, ڈکی نے جو کرنا ہے کرتا رہے بھائی, وہ اس کا ذاتی فیل. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو عوام تنگ نہ کرے, سوشل میڈیا ٹرولنگ نہ دے, ایگزامپل ہے کبھی کبھی کہتے ہیں نا یار ایک لائن ہونی چاہیے, تو آپ کے اوپر بھی ایک وہ لائن آپ نے خود ڈرا کرنی ہوتی ہے. جب آپ نے پوری زندگی اپنی کھول کے رکھ دی ہے کسی کے سامنے, دین یو شوڈ بی ریڈی فار دا ٹرولنگ, یو نو. دین یو کین ناٹ سے کہ او اس بارے میں کیوں بولا, یو کین ناٹ چوز. اچھا جب آپ سے کبھی ہوئی کبھی ٹرولنگ تصویروں پہ کچھ نہ کچھ بات تو آتی ہوئی؟ میں ڈالتی نہیں یار آپ بڑی سکون میں چل رہی ہیں, تصویریں ڈالنا, اسٹوری لگا, ہاں کوئی سین ہی نہیں ہے میرا. جو کہ میں اتنا بولتی ہوں, مجھے بہت لوگ بولتے ہیں تم نا ولاگنگ شروع کرو. میں نے کہا نا بابا, مجھ سے نہیں ہوگا, آئی کانٹ. لیکن اگین بولنا آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ کو اب اس چیزوں پہ اٹ ٹک می اے لاٹ آف ایفرٹ ٹو کم ہیئر اینڈ سٹ وتھ یو اینڈ ٹاک. اچھا, تو آج یہ ایفرٹ آپ نے کیسے, آپ نے دل کیسے پکڑا کہ یار بیٹھ ہی جاتی ہوں یار, دیکھ ہی لوں اس کو میں؟ نو, آئی واز لائک نہیں, آئی شوڈ سی ہاؤ اٹ گوز. ایک اور ڈر ہے جو ہمارے لوگوں کو اے آئی کی طرف سے, جو کہہ رہے ہیں چیزیں چینج ہو رہی ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اے آئی ٹرانسفارم کرے گا, ہیومنس کو ہٹائے گا؟ مجھے لگ رہا ہے کر لے گا. یار ہم نے بنایا, ہمارے ہاتھوں کا بچہ, اور ہمیں ہی لگا دے گا, سائڈ پہ کر دے گا. آئی مین ہم نے ڈیٹا دیا ہے, وہ ڈیٹا کمپائل کرتا ہے, دے دیتا ہے ہمیں باہر. ہاں دے تو دیتا ہے, لیکن تھنگس ہیو گاٹن سو ایزی, یو نو, اٹ ہیز جسٹ گاٹن سو ایزی. تو پہلے لوگ رائٹر رکھتے تھے ڈرامہ لکھنے کے لیے, اب سنا ہے کہ رائٹر بھی پورا ڈرامہ اے آئی کے تھرو لکھوا رہے ہیں. سنیں میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, پکڑا گیا کوئی؟ مجھے نہیں بولنی چاہیے لیکن میں بتاؤں, وہ نہیں, میں اپنے بچے پہ ہی آتی ہوں. بچے کو وہ کیا کہتے ہیں, کمپریہنشنز ہوتے ہیں نا, اب مجھے سمجھ ہی نہ آئے میں کہاں سے اس کو ایگزام کی تیاری کروں. تو میں نے وہی السلام علیکم اے آئی کو بولا, بھیا مجھے کوئی کمپریہنشنز ہو. کوئی 35 میرے پاس کمپریہنشنز آ گئے, دے ور امیزنگ. آئی واز لائک واو, زندگی آسان ہو گئی ہے, یو نو, سو تھنگس ہیو گاٹن ایزی. تو یار اس میں یہ تو آسانی کر دے گا, اس کو برا بھی نہ سمجھے پھر. نہیں, کیوں ہر چیز کو برائی میں کیوں لے کے جانا ہے؟ مطلب ہاں ٹیکنالوجی ہے, ابھی آپ نے کہا نا چینج کر دے گا, انسانوں کو ہٹا دے گا, کیوں ہٹائے گا انسان؟ مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ روزی روٹی نہ جائے کسی کی. روزی روٹی جائے گی یا روزی روٹی اور بہتر ہو جائے گی؟ آئی ہوپ نہ جائے, آئی ہوپ بہتری ہی ہو جائے. مجھے لگتا ہے بہتری ہوگی, ہم اگر یوز کرنے والے اللہ کرے, اگر اچھے سے یوز کیا. اچھا ہم اچھے سے یوز کرتے ہیں. ویسے یہ بخاری میں آپ نے دیکھا ٹک ٹاک بن رہی ہوتی ہے ہمارے سگنلس کے اوپر, تو ٹک ٹاکرز گھوم رہے ہوتے ہیں بہت سارے. صحیح استعمال ہو رہا ہے ٹک ٹاک کا؟ تو بہت برا یوز ہو رہا ہے پاکستانی. یار وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈانس کر رہے ہیں بھائی, ایسا زبردست ڈانس دکھا رہے ہیں آپ کو, تو اس میں کیا برائی ہے؟ سنیں, مجھے وہ جو سی ویو پہ ہوتا ہے نا 14 اگست کو ڈانس کر رہے ہوتے ہیں, میرا میاں بہت غصہ ہو رہا ہوتا ہے, میں بہت خوش ہو رہی ہوتی ہوں کہ یار کرنے دو انجوائے. چاند رات 14 اگست کیا لوگوں کے پاس کرنے کو, لیٹ دیم ڈو اٹ یار, ناچنے دو, گانے دو, بند کرنے دو. سڑکیں سارے سڑے میری اس بکواس سے, دے آر لائک واٹ از شی سیئنگ. جن کے وہاں گھر ہے نا ان سے پوچھیں ذرا, مجھ سے پوچھیں, میں اپنی ماں کے یہاں جانے کے لیے نا 3 گھنٹے پھنسی ہوں. پھر بھی آپ تعریف کر رہی ہیں ان بائکرز کی جو یوں اٹھاتے ہیں بائک ہوا میں چلا رہا. مجھے بہت مزہ آتا ہے دیکھنے میں. یار یہ بھی اچھا, آپ انٹرٹین تو کر, انٹرٹینمنٹ تو لے رہی ہے کم سے کم, ادھر لوگوں کی ریٹ لگی ہوئی, خود 3 گھنٹے پھنسی رہی ہے. وہ سندھ ڈے پہ سارے آ جاتے ہیں, وہ اتنا مجھے مزہ آتا ہے, آئی لو اٹ, آئی انجوائے اٹ. یہ عوام یوز ہو رہی ہے. ہاں کیونکہ میں ڈرائیو نہیں کرتی, جو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے نا وہ گالیاں اور کوسنے دے رہا ہوتا ہے, میں تو بیٹھی ہوتی ہوں. اب جو ڈرائیو کر رہے ہو کہیں گے اللہ تم سے پوچھے, تم اگر ڈرائیو کرتی تو پتہ چلتا ہے بندہ کتنی دیر یوں بیٹھا رہتا ہے. میں نا تھوڑا سا شیشہ نیچے کر کے بھی سننا چاہتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے باہر, تو مجھے پھر شور ہنگامے کی آواز آتی ہے کہ بند کرو ایسے. ویسے آپ کی ملاقات اس زمانے میں جو بھی آپ کے ہسبینڈ سے ملاقات, لو والا ملاقات تھی یا ایسی؟ ہاں ٹوٹل لو. اس زمانے میں لو ہوا آپ کو؟ یا لو ایٹ فرسٹ. یوزلی نہیں کرتے تھے لوگ نا, تو کمیونیکیشن کیا تھا, پی ٹی سی ایل تھا یا نیا نیا فون آیا تھا؟ میری انتہائی بورنگ لو اسٹوری ہے. نہیں میرے زمانے میں جو ہے نا وہ MSN چیٹ وغیرہ آواز ایسی آتی تھی آپ لوگوں کو. اچھا اچھا, تو کیسے کرتے تھے پھر آپ؟ آ گیا تھا اینڈ دیر واز MSN. تو ہماری ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی. اور کون سے پارک میں ہوئی تھی؟ پارک میں نہیں ہوئی تھی, میں نثار شہید پارک میں ملاقات نہیں ہوئی. میں نے اپنا فریش O levels کیا تھا, اینڈ دیر واز دس کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ, وہاں پہ میری ٹیچر جاب کر رہی تھی, اینڈ شی واز لائک ڈو یو واننا ڈو انٹرنشپ. اب سے ہاں کرتی ہوں. میں چلی گئی اور میرا پہلا دن تھا جاب پہ,
اور وہ جاب تھی کریئر کاؤنسلر کی. سوچے ایک او لیولس کی بچی کو کریئر کاؤنسلنگ کرنی تھی. خیر میری ٹریننگ تھوڑی سی ہوئی اور میں بور ہو رہی تھی. کمپیوٹرس آ گئے, میں نے کہا MSN پہ دیکھوں کون کون ہے. چیٹ روم میں چلی گئی. ہاں, دس گائے کیم ان فور وہ بروشر وغیرہ کے لیے کہ جی مجھے ایڈمیشن کا پوچھنا ہے. دیٹ واز منہاج. اینڈ میں نے کہا اچھا بیٹھو میں بھی بلاتی ہوں, اور میں بٹھا کے بھول گئی 1.5 گھنٹے. اور آپ ادھر لگ گئی. میں چیٹ پہ لگی ہوئی تھی دوست اور وہ بیٹھا بیچارہ بیٹھا ہوا سامنے. سین ہے وہ بیٹھا ہوا. اس کے بعد ایک لڑائی ہوئی, اس نے آ کے شور ہنگامہ کیا. میں نے کہا شٹ میں تو بھول گئی تھی کہ میں نے کسی کو بٹھایا ہوا ہے. اس طرح سے ملاقات ہوئی. ہی واز اے اسٹوڈنٹ اینڈ آئی واز چل. تو پھر وہ اسی MIRC میں آگے اندر چیٹ پہ وہ آگے ہوں گے. نو ناٹ ریئلی. دین ود ان لائک نیکسٹ 6 months we got engaged. I told my mother, he told his mother, we got engaged. یار یہ کتنا اچھا ٹائم تھا نا کہ 3 4 5 مہینے میں معاملات ہو جاتے تھے. اب تو شروعات ہی ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں جانیں گے, پھر جاننے میں ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں کوئی لڑکا آپ سے کہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں, اس کو رشتہ لیا بھائی. تو ہاں ہے نا, میری جب شادی لڑکیاں کہتی ہیں نہیں جی ایسا نہیں کرنا چاہیے, پہلے دیکھ لیں گے لڑکا ڈھنگ کا ہے. کیا دیکھنا ہے, لڑکا جو ہے نا وہ اسٹیبل آئی تھنک 40 کے بعد ہوتا ہے. اس سے پہلے لڑکوں سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ بیچارہ 40 سے پہلے آپ کو گاڑی اور بنگلے. قسم خدا کی میں بار بار کہتا ہوں کہ لڑکا کہیں جا کے 32 35 کے بعد تو تھوڑا میچورٹی شروع ہوتی ہے, اور لڑکی 26 کے بعد شروع ہو جاتی ہے. لڑکی کے پاس پیسہ شہرت جو بھی ہے نا وہ 40 کے بعد آئے گی. تو آپ پہلے سے پریپیئرڈ رہیں. آئی ریمبر وین آئی گاٹ میریڈ. یا تو باپ کا ہوگا اس کے پاس. نہیں, میرے میاں کا تو باپ بھی نہیں تھا. مائی مدر ان لا یوز ٹو گیو اس پاکٹ منی یو نو آفٹر شادی. تو ہم دونوں کیونکہ ناپا میں پڑھ رہے تھے, سو ہمیں پاکٹ منی ملتی تھی جو ہم اڑاتے تھے. تو سنا ذرا ایک میسج دینا لڑکیوں کو کہ جی اگر آپ سے کوئی لڑکا کہے کہ میں تمہیں پیار کرتا ہوں تو مجھے بہت پیاری لگتی ہو. یہ مجھے آپ کے لیے کسی کو میسج دینا ہے یا جنرل میسج؟ میں تو دے دیا. تو اگر کوئی میسج, میں تو سب کو یہ بولتا ہوں بھائی کہ لڑکا بولے پیار کرتا ہوں اچھی لگتی ہو, بولے یار ایک کام کر تو میری ماں سے بات کر لے. ماں سے بات تو لے جا مجھے اپنے گھر. سمپل. ہاں میں تو اسٹریٹ اپنی تم لے جاؤ مجھے, میں جہاں تم بولو گے چلو تم آئس کریم کھانے کے لیے تم چلو میرے ساتھ. آئس کریم کھانے کی مطلب جو بھی ڈنر شنر کرنی ہوتی ہے نا, ان لوگوں نے گھومنا ہے, گاڑی میں ڈیٹ کرنی, فیس ایٹ گھومنا ہے. تو I think it should be official. I believe in early marriages. I love early marriages. مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اچھا, جو ایک اور کانسیپٹ یہ ہے کہ ارلی میرج اس لیے مت کرواؤ کہ پہلے کچھ بن جائے, کریئر ہو جائے دونوں کے. تو وہی تو کہہ رہی ہوں, 40 سے پہلے لڑکا کچھ نہیں بننا بیچارہ. تو پھر 40 تک انتظار کریں, اس کے بعد تو اس کا معاملہ خراب ہو جائے گا نا. مطلب یہ ہے کہ جوانی ختم ہو جائے گی نا یار, مطلب اس کی ایکسائٹمنٹ. لیکن دیکھیں جو پیرنٹس بھی ہیں نا لڑکی کے یا جس کے بھی, وہ لڑکی کے پیرنٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ ایک ینگ لڑکا اگر چاہ رہے ہیں تو وہ either he would be studying اور اس نے فریش جاب اسٹارٹ کی. صحیح ہے. تو ڈونٹ ایکسپیکٹ him to do you know کہ وہ کہیں کا جنرل مینیجر یا MD ہو. وہ پیسے ہوں گے اس کے پاس, گاڑی سے اتر کے آئے گا ہیرو کی طرح. نہیں ہو سکتے. اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل یو نو. تو لڑکی کہتی ہے کیوں نہ ایسے لڑکے شادی کرے جس کا باپ کے پاس پیسے ہوں. ہمیں اتنی خواری کرنے کی کیا ضرورت, کو بڑا کرے, پہلے 40 کا بنائیں پھر اس کے بعد پھر. تو مٹیریلسٹک تو وہ بیچاری ہوں گی نا. آپ انٹرنیٹ سوشل میڈیا سے یہ بھی تو بھنڈ ہوئی ہے نا کہ ایسا برباد کر دیا ہے, ریلز نے ایسا برباد کر دیا اس قوم. اچھا جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا سیڈ والے, ریل بھی سیڈ آتی ہیں. سنیں میرے بیٹے کا جو یوٹیوب ہے نا وہ میں نے اسی وجہ سے بین کیا ہے, کیونکہ وہ گفٹ کی ان باکسنگ واز روئننگ اٹ فار ہم. تو میں نے تو بین کر دیا, گھر میں یوٹیوب الاؤڈ ہی نہیں ہے. یار یہ بھی یہ اچھا کام کر رہی ہے, ویسے بڑے اچھے میسج دے رہی ہیں آپ چیزوں کو نا بند کر دیں, قریب کر دیں. اور اگر بچہ چلا بھی رہو چلانے تھوڑا سا, جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا رکھ کے مار. ہاں میری اماں تو یہی کہتی تھی, 2 تھپڑ مارتی تھی ہم صحیح ہو جاتے تھے. اچھا جی, فیمیل ایکٹرز ہوتی ہے ہماری, ان پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مرد ایکٹرز, یا دونوں پہ برابر؟ کس چیز کا پریشر؟ مطلب جیسے کام کا لینے کا, مردوں کو فیس کرنے کا, پروڈیوسرز, ڈائریکٹر, ہراسمنٹ مسئلے. آپ سے ایک دفعہ کچھ مسئلہ بھی تو آپ نے کسی پنچ کو مار دیا تھا, کوئی میک اپ شیک کوئی ایشو آپ کا ہوا تھا؟ کس کو؟ آپ کی 16-17 ایئر میں کوئی پہلا میک اپ آپ کا ہوا تھا, اس میں کوئی ایشو ہوا تھا آپ کا کوئی؟ نہیں. تو غصہ آیا آپ کو میک اپ آرٹسٹ کے اوپر؟ نہیں, یہ کس نے کہا ہے بھائی؟ اچھا گوگل پہ میں نے دیکھا آپ کے بارے میں لکھا ہوا تھا. No, I've never punched any makeup artist. I've never had this issue. یہ بھی I am blessed. I think یہ بڑا چلا ہے ویسے یوٹیوب کے اوپر, انسٹاگرام, آپ کو لنک بھیجوں گا اس کے کہ جی آپ کو کسی میک اپ آرٹسٹ میں. ارے میرا ایک اور بھی پتہ نہیں کون سا, کہاں گوگل پہ میرے 2 بچے ہیں. جب نائل بھی نہیں تھا تب بھی میرے 2 بچے تھے. اور یہ ہے کہ آپ کو بلینز, آپ کا بہت سارے پیسہ ہے, بٹ کوائن آپ کے بہت سارے پڑے ہیں. یہ بھی دیکھا ہوا کسی نے آپ کے بارے میں ولاگ کیا ہوا ہے. سچی؟ ہاں, کہ ان کے پاس بڑے بٹ کوائنز ہیں, اور یہ ابھی یہاں سے کراچی سے اسلام آباد اس لیے جا رہی ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ سیکیور کرنے, دارالحکومت میں انہوں نے رکھنے. سچی بتائے بھائی اتنے سارے آپ دیکھیں نا, آپ نے بچے کو بھی روکا ہوا, خود بھی روکی ہوئی. خود کیوں روکی ہوئی ہیں آپ؟ خود تو دیکھ سکتی ہیں, دبئی بلنکس دیکھ رہی ہیں آپ, لیکن دبئی بلنکس میں بندہ کیا دیکھے گا سوال. میں نے ابھی تک وہ ٹی وی پہ مجھے پسند ہے نیٹ فلکس اور موویز دیکھنا. آئی کین ناٹ واچ آن دا فون. وہ جو لوگ پوری فلمیں دیکھ لیتے ہیں نا فون پہ, آئی کانٹ ڈو اٹ. ان کو چھوٹا چھوٹا نظر آتا ہوگا نا بہت سب کچھ. آئی لائک اٹ آن دا. یا مجھے لگتا ہے ان کو ہوتا ہے کہ کوئی اور نہ دیکھ رہا ہوں,
ابھی آپ بتائیں, اچھا بہت ساری گندی موویز بھی تو آتی ہیں, آپ ٹی وی پہ نہیں دیکھ سکتے, آپ کو دیکھنی ہوتی. مطلب جیسے نیٹ فلکس پہ منی ہائسٹ ہے, اب منی ہائسٹ بہت اچھی ہے, مجھے بہت پسند ہے, لیکن ایک دم سے اچانک کچھ ایسا ویسا شروع ہو جاتا ہے, آپ گھر میں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بھائی میرے یہاں تو ٹی وی لاؤنج میں ہی ہے, میرے بیڈ روم میں نہیں ہے. سو میں تو لاؤنج میں دیکھتی ہوں جب میرا بیٹا سو جاتا ہے 7:30 بجے, اس کے بعد میری پارٹی شروع ہوتی ہے ٹی وی دیکھنے کی. یہ اچھا ہے ویسے, سب کو سلا کے دوسرا کو ایسا مسئلہ ہے, دوسرے کی ماں نکلتی ہے, بہن نکلتی ہے, باپ نکلتا ہے. نہیں, میرے گھر میں 2.5 لوگ ہیں, میں, میرا میاں, میرا بچہ, بس. آپ کو ورک لائف بیلنس کرنا, جب آپ کام آ رہا ہوتا ہے تو آپ کے ہسبینڈ یوزلی سب کو سپورٹ کر رہے ہوتے, سب سسٹم گھر کا دیکھنا, سنبھالنا؟ ایوری تھنگ 1 to all. بس میرا کام ہوتا ہے صبح نائل کو اسکول ڈراپ کرنا, کھانا پکانا, دیٹس اباؤٹ اٹ. ریسٹ ہی اشورز دیٹ نائل از سورٹڈ. اور آپ کم کام کرتی ہیں لیکن کوالٹی کام کی دیکھتی ہیں, یا کوئی بھی کیریکٹر آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, اب وہ بچپن میں کر کے چھوڑ دیا کہ ایک وقت میں 2 3 پروجیکٹس. اب میں ایک اچھا پروجیکٹ ڈھونڈتی ہوں, پورا سال اس کو لگاتی ہوں, اینڈ دین میں چل کرتی ہوں. اور اس سے آپ کا کبھی ایسا کچن پہ ایشو نہیں آتا کہ یار ٹھیک ہے یار ہسبینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ کچن میں نے نہیں چلانا, کچن اس کا کام ہے. یار یہ اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی دونوں کام ہیں, ایک کی کمائی سے تھوڑی چل سکتا, اب ایک دم سے بیچارے پہ کی کمائی ڈال دی. الحمدللہ اللہ نے اس کو زیادہ دے دیا تو میں کیا کروں. اور وہ 40 کے بعد ہی آیا تھوڑا سا, جب وہ اس وقت آئے, تھوڑا سا پہلے آ گئے, 35 میں آ گئے تھے نوٹ, 30 میں آ گئے تھے, ہاں کھلے پیسے آ گئے تھے. نہیں ابھی یا آپ نیا پر لگوائیں گے اپنے پیچھے اور کچھ؟ اللہ میں برنگ اٹ آن. اچھا اور آ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. آپ نے بہت ساری ایسی باتیں کی کہ جو مجھے ان کو بھی دکھانا تھا کہ یار یہ دیکھیں, ایک یہ بھی ڈفرینس ہے کہ آپ پیس آف مائنڈ میں اپنے, اور بہت ساری چیزوں آپ نے خود دوری رکھی ہوئی. جب آپ بہت ساری چیزیں ایکسپلور کرنے جاتے ہیں نا, وہی معاملات خراب ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی. سب کچھ تو آپ دیکھ رہی ہیں, پھر بھی سکون سے دیکھ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.